بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم قسط نمبر 226 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اخلاق و عادات خلیفہ مامون رشید کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ مامون رشید تمام خاندان بنو عباس میں بات بار، عزم، حلم، عقل، شجاعت سے سب سے بڑھ کر تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی اور عبد الملک کو حجاج کی ضرورت تھی، مگر مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر شیش غالب تھی، یعنی علویوں کو بہت قابل تکریم اور مستحق خلاف سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی معتمن کو معزول کر کے علی رضا کو ولی عہد بنایا، اور اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ خود خلا سخاوت کر کے علی رضا کو اپنے سامنے خلیفہ بنا دے، مگر ابتدائی 10 برس گزر جانے کے بعد آخر عہد خلافت میں علویوں کے خروج اور سرکوشیوں کی تنگ آ کر اس کے خیالات میں تغیر آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کرنا چاہا کہ کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے، ورنہ مجرم قرار دیا جائے گا، مگر پھر اس حکم کو لوگوں کو سمجھانے سے جاری نہیں کیا۔ قرآن پاک کی مزید پڑھنے کا بھی اس کو بہت شوق تھا۔ بعض رمضانوں میں اس نے روزانہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ مامون رشید نے جب علی رضا کو ولی عہد بنایا تو بعض بنو عباس نے ان سے کہا کہ آپ امر خلافت علویوں کے سپرد نہ کریں۔ مامون نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بنو عباس کو اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور فرمایا تھا۔ اس کا عوض کرنا چاہتا ہوں اور ان کی اولاد کو حکومت اور خلافت سپرد کرتا ہوں۔ مامون نے دارالمناظرہ میں جب ہر عقیدت اور ہر مذہب کے لوگوں کو آزادانہ گفتگو کرنے کا موقع دیا اور علمی مباحث آزادی کے ساتھ ہونے لگیں، تو اس کی توجہ متکلمین اور معتزلہ کی طرف زیادہ متبل ہوگی۔ انہیں آزادانہ مذہبی بحث و مباحثے کا یہ نتیجہ ہوا کہ خلق قرآن پاک کا مسئلہ، جو در حقیقت بالکل غیر ضروری اور قابل توجہ مسئلہ تھا، زیر بحث آیا، اور مامون نے خلق قرآن پاک کا قائل ہو کر ان لوگوں پر جو خلق قرآن پاک کے قائل نہ تھے تشدد کرنے لگا۔ اس تشدد اور سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالف عقیدہ کے علماء نے اور بھی زیادہ سختی سے مخالفت شروع کی، اور طرفین کے اس مخالفت اور عصبیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مامون کے بعد تک بھی علماء دین کو اس بے حقیقت اور غیر ضروری مسئلہ کی وجہ سے بڑی بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ ابو محمد یزیدی کا بیان ہے کہ میں مامون کو بچپن میں پڑھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خدام نے مجھے سے شکایت کی کہ جب تم چلے جاتے ہو تو یہ نوکروں کو مارتا پیٹتا اور شوخی کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اور مامون روتا ہوا آنسو پوچھتا جاتا تھا۔ اتنے میں وزیر اعظم جعفر برمکی آ گیا۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور جعفر مامون سے بات کر کے اور اس کو ہنسا کر چلا گیا۔ میں پھر مامون کے پاس آیا اور کہا کہ میں تو اتنی دیر ڈرتا ہی رہا کہ کہیں تم جعفر سے شکایت نہ کر دو۔ مامون نے کہا کہ جعفر تو کیا، میں اپنے باپ سے بھی آپ کی شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے میرے ہی فائدے کے لیے مجھ کو مارا پیٹا تھا۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مامون رشید کے کمرے میں سو رہا تھا۔ مامون بھی قریب ہی مصروف خواب تھا۔ مامون نے مجھ کو جگا کر کہا کہ دیکھنا میرے پاؤں کے قریب کچھ چیز ہے۔ میں نے دیکھ کر کہا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن مامون کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے فراشوں کو آواز دی۔ انہوں نے شمع جلا کر روشنی سے دیکھا تو معلوم ہو کہ اس کے بچھونے کے نیچے ایک سانپ بیٹھا ہے۔ اس کے بچھونے کے نیچے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے مامون سے کہا کہ آپ کے کمالوں کے ساتھ آپ کو عالم غیب بھی کہا جانا چاہیے۔ مامون نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بات صرف یہ تھی کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ننگی تلوار سے بچاؤ۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی اور میں نے سوچا کہ کوئی حادثہ قریب ہی ہونے والا ہے۔ میں سب سے قریب بچھونا ہی تھا، میرے قریب سب سے بچھونا ہی تھا، لہٰذا میں نے بچھونے کو دیکھا اور سانپ نکلا۔ محمد بن منصور کا قول ہے کہ مامون کہا کرتا تھا کہ شریف آدمی ایک کی یہ علامت ہے کہ اپنے آپ سے برتر کے ظالم سہے اور اپنے آپ سے کمتر پر ظلم نہ کرے۔ سعد بن مسلم کہتے ہیں کہ مامون نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر مجرموں کو معلوم ہو جائے کہ میں عفو کو کس قدر دوست رکھتا ہوں
تو ان سے خوف دور ہو جائے اور ان کے دل خوش ہو جائیں۔ ایک مجرم سے مامون نے کہا کہ واللہ میں تجھ کو قتل کرا ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ذرا تحمل کو کام لیں، نرمی کرنا بھی نصف عفو ہے۔ مامون نے کہا کہ اب تو میں قسم کھا چکا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم توڑنے والے کی حیثیت سے پیش ہوں تو اس سے لاکھ درجہ بہتر ایک خونی کی حیثیت سے پیش ہوں۔ یہ سن کر مامون نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ عبدالسلام بن سلال کہتے ہیں ایک روز میں مامون کے کمرے میں سویا، چراغ گل ہونے لگا، دیکھا تو مشلچی سوچ رہا ہے۔ مامون خود اٹھا اور چراغ کی بتی درست کر کے لیٹ گیا اور کہنے لگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں غسل خانے میں ہوتا ہوں اور ایک خدمتگار مجھ کو گالیاں دیتے اور طرح طرح کی تہمتیں مجھ پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سنا نہیں، لیکن میں سنتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اور کبھی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی۔ ایک روز مامون رشید دجلہ کی سیر کر رہا تھا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس کی دوسری طرف کنارے پر ملا بیٹھے ہوئے تھے جن کو مامون کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مامون یہ سمجھتا ہوگا کہ میرے دل میں اس کی قدر ہے، مگر وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ جو شخص اپنے بھائی کا قاتل ہو اس کی ذرا بھی قدر میرے دل میں نہیں ہے۔ مامون مسکرا کر کہنے لگا کہ یار تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ کہ اس جلیل و قدر شخص کے دل میں میری قدر ہو جائے۔ یحییٰ بن اخشم کا بیان ہے کہ میں مامون کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ابھی سویا نہیں تھا۔ مامون کے کھانسی اٹھی، اس نے اپنی قمیض کے دامن سے اپنا منہ دبا لیا تاکہ کوئی جاگ نہ اٹھے۔ مامون کا قول ہے کہ مجھ کو غلبہ محبت، غلبہ حجت، غلبہ قدرت سے اچھا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ غلبہ قدرت زوال قدرت کے وقت زوال ہو جائے گا، مگر غلبہ حجت کو کسی وقت زوال نہیں۔ مامون کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کی خوشامد پسندی بہت بری ہے، اس سے بری قاضیوں کی تنگ دلی ہے جبکہ وہ معاملہ سمجھنے سے پہلے سرزد ہو۔ اس سے بھی بدتر معاملات دین میں فقہ کی کم عقلی ہے۔ اس سے بدتر مالدار لوگوں کی کنجوسی، بوڑھے آدمیوں کا مذاق کرنا، جوانوں کا سستی کرنا اور جنگ میں بزدلی دکھانا ہے۔ علی بن عبد الرحمن مروزی کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ وہ شخص اپنی جان کا دشمن ہے جو ایسے شخص کی مقاررت کا خواہاں ہو جو اس سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہو، اور ایسے شخص کی تواضع کرے جو اس کا ذکر نہ کرتا ہو، اور ایسے شخص کی تعریف کرنے سے خوش ہو جو اسے جانتا ہی نہ ہو۔ حدبہ بن مالد کہتے ہیں کہ میں ایک روز مامون کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک تھا۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو میں فرش پر سے کھانے کے ریزے چن کر کھانے لگا۔ مامون نے پوچھا کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ میں نے کہا پیٹ تو بھر گیا ہے، لیکن حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص دسترخوان اٹھانے کے بعد کھانے کے بچے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے وہ مفلسی سے امن میں رہے گا۔ مامون نے یہ سن کر مجھے 1000 دینار عطا کیے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کرنے کے بعد کوفہ میں آیا اور وہاں کے محدثین کو بلا بھیجا۔ تمام لوگ حاضر ہو گئے مگر عبداللہ بن ادریس اور عیسیٰ بن یونس، 2 شخصیتوں نے حاضری سے انکار کیا۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین اور مامون کو اس کی خدمت میں بھیجا۔ یہ دونوں جب عبداللہ بن ادریس کے پاس گئے تو انہوں نے امین کو مخاطب کر کے کہا کہ احادیث پڑھا دے۔ مامون بھی بیٹھا ہوا سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو مامون نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان احادیث کو سنا دوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دی اور مامون نے بلا کم و کاست تمام احادیث سنا دی۔ ابن ادریس مامون کی قوت حافظہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مامون رشید نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ میں کسی شخص کی جواب سے ایسا بند نہیں ہوا جیسا کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ نے مجھ کو لاجواب کر دیا۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے آ کر کوفہ کے عامل کو شکایت کی۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ کہتے ہو، وہ عامل نہایت عادل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم جھوٹے اور امیر المومنین سچے ہیں، لیکن اس عامل کے عدل کے لیے ہمارا ہی شہر کیوں مخصوص کیا گیا؟
اس کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیجیے تاکہ وہ شہر بھی اس کے عدل سے ویسا ہی فائدہ اٹھائے جیسا ہمارا شہر اٹھا چکا ہے۔ مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ اچھا جاؤ، میں نے اسے معذور کیا۔ یحییٰ بن اقسم کا قول ہے کہ میں ایک رات مامون رشید کے کمرے میں سویا، آدھی رات کے وقت مجھے پیاس لگی، میں کروٹیں بدلنے لگا۔ مامون نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا پیاس لگی ہے۔ مامون اپنے بستر سے اٹھا اور پانی لایا اور مجھے پلایا۔ میں نے کہا آپ نے کسی خادم کو آواز کیوں نہ دی؟ مامون نے کہا میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے عقبہ بن عمر سے سنا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ خلیفہ مامون رشید کے کاموں اور کارناموں میں سب سے زیادہ قابل تعریف اور قابل تذکرہ بات یہ ہے کہ اس نے ولی عہد بنانے میں نہایت نیک نیتی اور بلند ہمتی کا ثبوت دیا اور محبت پدری کے فریب میں نہ آیا، جیسا کہ اس سے پہلے خلفاء اور ولی عہدی کے معاملے میں غلطی کا ارتکاب کرتے اور حکومت اسلامیہ کے لیے ولی عہدی کے متعلق وراثت کی لعنت کو مضبوط اور استوار بڑھاتے رہے۔ مامون رشید نے امام علی رضا کو ولی عہد خلافت بڑھا کر خاندان عباسیہ کو بالکل مرحوم رکھ کر نہایت آزادی کے ساتھ ایک بہترین شخص کا انتخاب اسی نمونوں پر کیا تھا، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ مگر مامون رشید کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ عباسی لوگ اس پر کسی طرح بھی رضامند نہ ہوں گے اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہو کر عالم اسلامی کو مبتلا مصیبت کر دیں گے۔ امام علی رضا کی وفات نے مامون رشید کی اس منشا کو پورا نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاندان میں سے اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو ولی عہد بنایا اور اپنے بیٹے عباس کو، جو ہر طرح حکومت و خلافت کی قابلیت رکھتا تھا، مرحوم رکھا۔ معتصم چونکہ عباس سے بھی زیادہ حکومت اور سلطنت کی اہلیت رکھتا تھا، لہذا اس نے معتصم ہی کو انتخاب کیا اور اپنے بیٹے کے متعلق پرواہ نہ کی۔ مامون کی پیشرا خلفاء صرف ایک ہی ولی عہد نہیں بلکہ دو ولی عہدوں کی توہین کی بدعت کے مرتکب ہوتے رہتے۔ مامون اگر ان کی تنقید کرتا تو معتصم کے بعد اپنے بیٹے عباس کو نامزد کر سکتا تھا اور اس طرح اس کی اطمینان ہو سکتا تھا کہ معتصم کے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا۔ لیکن اس نے اس نامعقول حرکت کو بھی پسند نہیں کیا۔ اس معاملے میں مامون رشید کی جس قدر تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔